میں نے اعلیٰ حضرت سے ایک مسئلہ میں علمی اختلاف کیا، علم بھی ایسا پیش کیا کہ آگے دنیا پوری ہندوستان تک سب بیچارے خاموش، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو مجھے ایک مسئلے میں علمی اختلاف کرنے پر اعلیٰ حضرت کا باقی کہہ دیا، میں کم از کم 20 مسئلوں میں ان کو اعلیٰ حضرت کا مخالف دکھاؤں گا، اور وہ بھی نفسانی، شیطانی، انگریزی، علمی نہیں. میرا اختلاف علمی کیوں ہے کہ دنیا کے پاس اس کا توڑ نہیں، دلائل کی دنیا میں وہ نہیں توڑ سکتے. عجیب بات یہ ہے کہ میرا اختلاف ایک فروعی مسئلے میں ہے، ان کا اختلاف کفر ایمان کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ. اعلیٰ حضرت جس کو کفر کہتے ہیں یہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں. اتنا فرق ہے. افسوس ہے ان لوگوں پر جو اعلیٰ حضرت کے نائب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں بریلی شریف میں، اور ایسے نیچریوں کو، کمینوں کو خلافت کی سند دے دیتے ہیں. پر کیا کریں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے. والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا موضوع ہے اعلی حضرت بریلوی کا باغی کون. یہ در حقیقت ڈاکٹر لاہوری کے اس بیان کا رد ہے جس بیان میں اس نے ناچیز کو دبے الفاظ میں اعلی حضرت کہ مذہب کا باغی قرار دینے کی سعی نامشکور کی ہے. مسئلہ یزید میں کہ چشتی مسئلہ یزید میں اعلی حضرت کو چھوڑ چکا ہے، تو اعلی حضرت سے اس نے بغاوت کر کے اور اہل سنت سے انحراف کیا، الگ ہو گیا، ناحیہ شاذہ میں چلا گیا، فلان اس طرح. ناچیز نے اس بیان میں اس کا رد شدید ایسے زوردار طریقے سے کرنا ہے کہ پوری دنیا میں وہ منہ دکھانے کا قابل نہ رہے. میں نے اعلی حضرت سے مسئلہ یزید میں علمی اختلاف کیا تو اس کو کہتا ہے کہ یہ اعلی حضرت سے ہٹ گیا ہے. ایک مسئلے میں نے اختلاف کیا علمی، وہ بھی علمی، یہ لفظوں پر غور کرنا. میں نے اعلی حضرت سے ایک مسئلہ میں علمی اختلاف کیا، اور علم بھی ایسا پیش کیا کہ آگے دنیا پوری ہندوستان تک سب بیچارے خاموش، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو مجھے ایک مسئلے میں علمی اختلاف کرنے پر اعلی حضرت کا باغی کہہ دیا. میں کیا کر رہا ہوں آج؟ میں کم از کم 20 مسئلوں میں ان کو اعلی حضرت کا مخالف دکھاؤں گا، اور وہ بھی نفسانی، شیطانی، انگریزی، علمی نہیں. میرا اختلاف علمی کیوں ہے کہ دنیا کے پاس اس کا توڑ نہیں، دلائل کی دنیا میں وہ نہیں توڑ سکتے. اور ان کا اختلاف مخالفت اعلی حضرت سے، اختلاف نہیں مخالفت ہو. میرا اختلاف مخالفت نہیں. ان بیچارے یتیموں کو اختلاف اور مخالفت کا فرق بھی نہیں آتا.
میرا اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے. ان کی مخالفت ہے، میرا اختلاف علمی ہے. ان کی مخالفت نفسانی شیطانی انگریزی ہے، محض اپنے شیطانی دنیا کو اور رونق دکھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے مخالف بنے ہوئے ہیں. شیطانی دنیا طاغوتوں کو، حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مراعات، ان سے پیسہ، ان سے لعنتیں لینے کے لیے اور لعنتوں میں شریک ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں. اور پھر 20 مسائل تو یہاں پر میں بیان کروں گا نا، اس سے زیادہ بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن کل میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 20 مسائل دکھاؤں گا، تو 20 مسائل آپ کو دکھا رہا ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ میرا اختلاف ایک فروعی مسئلے میں ہے، ان کا اختلاف کفر ایمان کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ. اعلیٰ حضرت جس کو کفر کہتے ہیں یہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں. اتنا فرق ہے. تو اب پتہ چلے گا کہ علم کہاں سے ملتا ہے. عراق سے ملتا ہے، یونیورسٹی سے ملتا ہے، یا اللہ والوں کے در سے ملتا ہے. ڈاکٹروں کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو انگریز کے براز خور ہیں. خیر، اب پہلی بات، وقت نہیں ہے. پہلا مسئلہ جس میں یہ سارے جو ہمارے مقابلے میں رہتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت کی صاف چٹے برملا مخالف بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلا مسئلہ وہ ہے سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین کے متعلق. فتاوی رضویہ 29 جلد، یہ سب میں جلد نمبر صفحہ نمبر بتاتا جاؤں گا کیونکہ ڈاکٹروں کا علم محدود ہوتا ہے. وقت تو گزارتے ہیں انگریز کی خدمت میں اور انگریزی کی خدمت میں، تو یہ علوم اسلامیہ میں ان کو کیا سمجھ آئے. تو 29 جلد صفحہ نمبر 615 امور 20 میں صرف فتاوی سے سناؤں گا، کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. سناؤں گا اور کہوں گا بتاؤ تم اس کے مخالف ہو یا نہیں. تو آپ امور 20 میں فرماتے ہیں سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. یہ جو جملہ ہے پہلا اس کی تمہارے پاس مخالفت کتنا ہے، یہ لوگوں کو خود برملا جتنا قد شریف ہے اس قد شریف کے مطابق بیان کر دینا کہ ہم اعلی حضرت کے اس مسئلے میں کتنا مخالف ہیں، اور ہماری کتابوں میں اس مسئلے کی کس شدت کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے اور ہر بچے کو سکھائی جاتی ہے. یہ پہلا مسئلہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایمان اور کفر کے مسائل ہیں، میرا تو فروعی مسئلہ ہے. یہ ایمان اور کفر کے مسائل ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سنی کی پہلی نشانی یہ ہے، تو ان میں پہلی نہ پائی گئی تو سنی تو نہ رہے. مجھے نکالتے پھرتے تھے. کیا بات. دوسرا مسئلہ تقسیم ہند کا. خود مختار گورنمنٹ اعلی حضرت کے دور میں بات چھڑ رہی تھی کہ انگریز خود مختار گورنمنٹ
دینا چاہتا ہے. خود مختار گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اوپر حکومت اصل انگریزوں کی ہوگی اور نیچے کام کرنے والے کوئی ہندو ہوں گے، کوئی مسلمان ہوں گے، جن جن کو حکومت جس طرح ملے گی نیچے کام ان کا ہوگا، نام ان کا ہوگا. اوپر سے آرڈر جو ہے وہ ان کا قائم رہے گا. اس کو بولتے ہیں خود مختار گورنمنٹ. لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو خود مختاری کہا. خود مختاری اسی کو کہتے ہوں گے. آرڈر پیچھے کسی کا ہے اور ہے خود مختار. خیر، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 181 ہے. جملوں پر غور کرنا. کیا گورنمنٹ تنہا تمہیں ملک دے دے گی کہ اس میں خالص احکام اسلامی جاری کرو؟ اعلی حضرت فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے خود مختار گورنمنٹ کو پسند کیا. تو فرمایا یہ بتاؤ کہ انگریز گورنمنٹ تمہیں ملک دے گی اس مقصد کے لیے کہ تم اس میں فقط اسلام کے احکام چلاؤ، قانون نظام چلاؤ؟ یہ دے گی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. اعلی حضرت فرما رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں. اعلی حضرت فرما رہے ہیں، لاکھ لعنت ہے ان پر کہ جو اعلی حضرت کے مقابلے میں کفر یہودیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اعلی حضرت کا باغی ہمیں کہہ رہے ہیں. دیکھو کیا لفظ، پہلے دیکھو کیا فرمایا. گورنمنٹ انگریز سے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مسلمانوں کو حکومت دے اور کہے کہ اپنے خالص اسلامی احکام چلاؤ. پھر آگے، نہ تنہا ان کو ملک ملے کہ ان کو دے دیں، یعنی ہندوؤں کو تنہا، یہ بھی ممکن نہیں. پھر شرکت رکھو گے یا ملک بانٹ لو گے؟ دو صورتیں ہیں. شرکت رکھو گے کا مطلب ہے ایک ہی حکومت ہندوستان میں مشترکہ ہوگی بڑی، جس میں ہندو مسلم سکھ سب اکٹھے حکومت کریں گے. کوئی وزیر اعظم بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی چیف جسٹس بن جائے گا، چیف آف آرمی سٹاف بن جائے گا، کوئی ہندوؤں کا ہو جائے گا، کوئی کلمہ پڑھنے والوں کا ہو جائے گا، کوئی سکھوں کا بن جائے گا. یہ مشترکہ حکومت. یا پھر ملک بانٹ لو گے، تمہیں کہا جائے گا ادھر تم ہو جاؤ، ادھر یہ ہو جاتے. تو دو ہی صورتیں ہیں فرمایا. خالص اسلامی تمہیں مل جائے یا خالص ان کو مل جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں. اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا مشترکہ حکومت بناؤ گے یا تقسیم کرو گے، بانٹ لو گے ملک کو. اعلی حضرت جو آگے فرماتے ہیں ان میں سے کوئی کام بھی کرو، بات سمجھنا، یعنی یا مشترکہ حکومت بنا لو یا پھر ملک تقسیم کر کے ادھر تم ہو ادھر ہو. تو فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں خدا پاک کی طرف سے 3 لقب پاؤ گے. کس کی طرف سے؟ خدا پاک کی طرف سے 3 لقب پاؤ گے. اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون. یہ 3 لقب پاؤ گے. کس صورت میں؟ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات، اعلی حضرت نے 2 صورتوں کو کفر کہا، دونوں کو کفر کہا. عجیب بات یہ ہے کہ اعلی حضرت کے بعد
دونوں کا ارتکاب ہو گیا، دونوں خباثتوں کے مرتکب ہو گئے. مشترکہ حکومت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ایسے بانٹ بھی لیا تو دونوں صورتیں. اب ڈاکٹر جی اپنے ماننے والوں کو بتانا کہ اعلی حضرت کی روح سے ہم لوگ کیا بنے بیٹھے ہیں. میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے تو صرف اعلی حضرت کا فتویٰ بتانا تھا. ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نہ پڑھا ہو تو سمجھا نہ ہو تو سمجھا دیا. اب بتا دینا خود اپنی زبان سے کہ بھائی اعلی حضرت کہ ہم کس درجے کے مخالف بنے اور اعلی حضرت کا بتایا ہوا حکم شرعی ہم پر کیا لگتا ہے یہ خود بتا دیں. میں نہیں بتاؤں گا. یہ دو مسئلے ہو گئے. تیسرا کیا ہے؟ انگریزی تعلیم. آپ نے تو اس پر بہت لکھا ہے اعلی حضرت. یہ ہے جلد 14 صفحہ نمبر 244. ایسی انگریزی پڑھنا جس سے عقائد فاسد ہوں، یعنی اسلام کے متعلق، اہل سنت کے متعلق، اور جس سے علماء دین کی توہین دل میں آئے. انگریزی ہو خواہ کچھ ہو، ایسی چیز پڑھنا حرام ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں. اور یہ لفظ کہ مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، اس سے ضرور علماء کی تحقیر نکلتی ہے اور علماء دین کی تحقیر کفر ہے. اور یہ سکولیوں کے منہ پر ہوتا ہے. اور مولویانوں کی پتا ہے. اسی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 431 پر اعلی حضرت کا ایک مشہور زمانہ رسالہ ہے المحجۃ المؤتمنہ. تو 431 صفحے پر جو موٹا عنوان ہے اور نیچے تقریر ہے وہ بس مختصر سناتا ہوں. انگریزی کے متعلق، انگریزی تعلیم کے متعلق. لیڈر امداد چھڑاتے ہیں اور مخرب دین تعلیموں پر اب تک قائم ہیں. یہ عنوان ہے. لیڈروں سے مراد یہاں تحریک ترک موالات کے لیڈر تھے جنہوں نے انگریز دور میں دیوبندیوں نے تحریک بنائی تھی کہ بھئی یہ جو انگریز لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو، کوئی چیز ان کی استعمال نہ کرو. اعلی حضرت نے اس کے رد میں پوری کتاب لکھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان بھڑووں کو پوری کتاب نظر نہیں آئی جو اب وہی بائیکاٹ جو دیوبندیوں کی زبان پہ ہوتا تھا اور اعلی حضرت نے اس کی مخالفت کی، آج دوبارہ اس کو زندہ کر کے پورے ملک میں بائیکاٹ کرو، بوتلیں نہ پیو، توڑ دو اپنا شیشہ، اب اپنا منہ تمہارا. شرم نہیں آتی تمہیں رضوی کہتے ہوئے؟ تحریکیں چلا رہے ہو، زندہ کر رہے ہو دوبارہ سے دیوبندیت، خلاف شرع، خلاف اسلام. اعلی حضرت کے مقابلے میں آ کر کہتے رضوی ہو، کہتے سنی ہو، کہتے کچھ ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے میں یہ سارے کفر یہودیت کو چھپا رکھا ہے. اللہ پاک کے فضل سے کیوں جو گندگی کھاتے ہو کھاتے رہو. تمہیں معلوم ہے ہم مسکینوں کو چھیڑ لیا تو تمہاری تو موت واقع ہو گئی، ختم. پڑھوے 40 سال ہو گیا مجھے. ابھی دیکھنا میں جنازہ کیسے نکالتا ہوں تمہارا. بتاؤ وہ لیڈر
وہ کہتے امداد چھڑاتے ہیں. اب یہ سوال لکھا گیا، حضور یہ جو مدارس ہیں ان میں انگریزوں کی طرف سے جو امداد ملتی ہے، گرانٹیں ملتی ہیں، یہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اب دیوبندیوں نے اس وقت کہا ناجائز، کیونکہ بائیکاٹ کر چکے تھے نا، تو ناجائز. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو ناجائز کہا لیکن شرطوں کے ساتھ. حق ادا کر دیا. فرماتے ہیں لیڈر وہ امداد چھڑاتے ہیں اور مخرب دین تعلیموں پر اب تک قائم ہیں، جو تعلیمیں انگریزی سکولوں کالجوں والی ہیں، جو دین کو تباہ برباد کر رہی ہیں. یہ لیڈر بغیرت ان تعلیموں پر قائم ہیں اور مدد چھڑانے کی بات کرتے ہیں. بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ، یہ اعلیٰ حضرت کا عنوان ہے. ڈاکٹر جی آگے پڑھنے کی ضرورت ہے کچھ؟ اور یہ یاد رکھنا، یہ میرا رد جو ہے نا صرف ڈاکٹر پر موقوف نہیں. ڈاکٹر تو ایک عذر بہانہ ہے اور سامنے آ گیا، ورنہ پوری دنیا کے یہ چیلے انگریزی، یہ انگریزی چیلے جتنے ہیں ان سب کا رد ہے. ہاں، جب مجھے کبھی یزیدی کہہ رہے ہیں کبھی کچھ، تم حسینی بنتے ہو نا. حسینی تو کجا، اگر اس کی روشنی میں تم مسلمان ثابت ہوگا میں ناک کٹا دوں گا. حسینی، حسینی خودموں کے سامنے بن کر بیٹھے ہو. ایک حسینی تیری محفل میں بیٹھا ہوتا تو ناکوں چنے چبوا دیتا. خیر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگریزوں کی تقلید و فیشن وغیرہ سے آزادی اور دہریت اور نیچریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں. خدا کرے ایسا ہی ہو، مگر یہ صرف ترک امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے. اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں. یہ دیکھو کیا فرما رہے ہیں، انگریزی تقلید ان کے پیچھے اندھے ہو کر چلنا، فیشن وغیرہ، انگریزی فیشن چھڑانا، دہریت کفر چھڑانا، نیچریت سے نجات، یہ ساری باتیں کرتے تھے وہ بائیکاٹ کرانے والے دیوبندی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بہت اچھے لفظ ہیں، خدا کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ چیزیں صرف امداد چھڑانے سے حاصل نہیں ہوں گی. کس سے حاصل ہوں گی؟ اللہ اکبر، اس آگ بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی. یعنی اگر کفر سے نجات اور انگریز سے نجات چاہتے ہو تو سید احمد خان نے جو انگریزی کی آگ لگائی ہے اس سے نجات حاصل کرو گے تو ملے گی. انگریزی آگے لکھتے ہیں، آگے انگریزی اور وہ بے سود، اور وہ بے سود وتضییع اوقات تعلیمیں، بے فائدہ وقت کو برباد کرنے والی تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا. اعلی حضرت کے دور میں انگریز حکومت تھی، فرماتے ہیں یہ انگریزی تعلیمیں وہ بیکار چیزیں ہیں وقت ضائع کرنے والی کہ دین تو دین رہا، دنیا میں بھی ان سے کوئی کام نہیں پڑتا. کتنے خبیث ملا ہیں وہ جنہوں نے اس کو دین کی ضرورت بنا دیا، دین بنا دیا. بات سمجھنا، وہ کہہ رہا ہے دنیا کی ضرورت بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا لعنت ملی؟ دنیا کی ضرورت. وہ تو ارے بھائی دین بھی اس کے بغیر نہیں آتا. اب یہاں تک پہنچے، لعنت ہے تم پر، مخالفت ہم کر رہے ہیں.
مدارس میں تم نے داخل کی، داخل کر کے اور کہتے ہو جو قرآن و حدیث پڑھانے کا ثواب ہے وہی انگریزی کا ہے، خود کہتے ہو۔ ادھر دیکھو، اب جو سکول کی تعلیم کا مقصد تھا وہ خود بیان فرماتے ہیں، جو صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ لڑکے ای و آں و محملات پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں کہ ان میں حمیت دینی کا مادہ ہی پیدا نہ ہو، وہ یہ جانے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا، جیسا کہ عام طور پر مشہود و معہود ہے۔ جب تک یہ نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حق کا وعلوم صادقہ کی طرف باغیں نہ موڑی جائیں، دہریت و نیچریت کی بیخ کنی ناممکن ہے۔ کیا لیڈر اس میں سعی ہیں؟ لیڈر کوشش کراتے ہیں، فرماتے ہیں بھئی یہ تعلیم تو اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ بیکار سبقوں میں شامل ہو کر وقت گزار، بچوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے ہم کیا مسلمان ہیں یا کیا ہے۔ یہ تو تمہارے اس کی تصدیق شیطان خان نے کی، اس نے صاف بیان دیا تھا کہ ایچیسان کالج میں پڑھتا رہا، وہاں سے فارغ ہوا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسلمان کیا ہوتے ہیں، صاف بیان دیا اس نے، بولتے کیوں نہیں؟ تو 100 سال بعد اعلی حضرت نے جو فرمایا وہ ان سکولیوں کے بڑے کے منہ سے نکل آیا تو ابھی کچھ شک ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں صرف امداد و الحاق ترک کراتے ہیں جو ظاہری تعلق ہے، اور یہ لفظ غور کرنا ہے اور تعلیمات کے گہرے تعلقات، گہوے مرو، باقی جو لین دین یہ وہ کاروبار انگریزوں سے فرماتے ہیں یہ تو ظاہری تعلقات ہیں۔ پیپسی آ رہی ہے، کوک آ رہی ہے، ملا کی دوبر میں ٹھوک آ رہی ہے، یہ سارا فرماتے ہیں ظاہری تعلقات۔ گہرے تعلقات کیا ہیں؟ تعلیم کے کیا لفظ ہے تعلیمات کے گہرے تعلقات نہ چھڑاتے ہیں نہ چھوٹیں گے۔ یہ بصیرت کیوں؟ سنو، کیا انہی میں نہیں وہ لوگ جن سے پوچھا جاتا کہ صاحبزادوں کو قرآن نہ پڑھایا تو جواب دیتے کیا ان سے سوم کے چنے پڑھوانا ہے؟ پوچھا جاتا کہ حضرت بچوں کو قرآن نہیں پڑھا، او بھائی یا کیا وہ تیجے چلیسویں دے کلاں دے ختم پڑھاؤنے نے چنے پڑھاؤنے نے نہ تو پڑھا۔ فرماتے ہیں یہ وہی بکواس تو کرتے ہو۔ اگلا کون سا ہے؟ انگریزی وضع کے جوتے کپڑے جو ان بریلویوں کی بڑی بڑی کمپنیاں تیار کر رہی ہیں، اور ان کے مدرسے اور ان کے بڑے بڑے آستانے انہی کے مال کے سرمایہ کے سہارے پہ چل رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں انگریزی؟ یہ جلد نمبر کتنا ہے بھائی؟ 7 جلد ہے اور صفحہ نمبر 308 ہے۔ انگریزی وضع کے کپڑے پہننا حرام، سخت حرام، اشد حرام، اور انہیں پہن کر نماز مکروہ تحریمی قریب بحرام واجب الاعادہ کہ جائز کپڑے پہن کر نہ پھیرے تو گناہگار مستحق عذاب۔ لعنت ہے تمہارے اوپر، ہمارے سامنے آتے ہو، تمہارے منہ پر جو تمہارے بزرگوں کے جوتے پڑے ہیں پہلے وہ تو ہٹاؤ، ہم سے کیا کھانا چاہتے ہو؟ ٹوپی کے متعلق ہیٹ، وہ ہیٹ پہنتے ہیں نا، 14 جلد صفحہ نمبر 277، بلا ضرورت زنار باندھنا یا ہیٹ یعنی انگریزی ٹوپی رکھنا بلا شبہ کفر ہے۔ 4 پورے ہو گئے۔ تعلیم و ترقی کے نام پر مشترکہ کمیٹی
ہر فرقے والے، ہر مذہب والے سارے مل کر او بھائی ترقی تک وہ چھوڑو یار، ہر کوئی اپنی نماز پڑھے، لیکن کم از کم قوم کے لیے تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر کام کرو اکٹھے، مشترکہ کمیٹی بناؤ، سکول مشترکہ رکھو، روڈ بناؤ، فلان کرو فلان کرو۔ یہ مشترکہ کمیٹی کے متعلق پوچھا گیا اسی طرح کی کہ سب فرقے شامل ہیں اور کہتے ہیں قومی ترقی کے لیے یہ کمیٹی بنائی جا رہی ہے، ان کا کام صرف قوم کو ترقی دینا ہے۔ اب اس کے متعلق سنو، عجیب بات یہ ہے کہ اس کے رد میں آپ نے ایک پورا رسالہ لکھا، یہ جلد نمبر ہے 15 اور صفحہ نمبر ہے 103۔ یہ رسالہ شروع ہو رہا ہے الدلائل القاہرہ علی الکفرۃ النیاشرہ۔ عنوان ہی ایسا باندھا کہ نیچریوں کو کافر کہہ دیا اعلی حضرت۔ اب سوال دیکھیں کیا فرماتے ہیں علماء دین پرور و فقہائے نامور اس سوال میں کہ اس ملک کاٹھیا وار میں ایک مجلس بنام کاٹھیا وار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، یعنی کاٹھیا وار کے مسلمانوں کی تعلیمی مجلس قائم ہوئی ہے، جن کے محرک و مختار متبعون متعلقین علی گڑھ کالج ہے۔ 2 اکتوبر 1916 کو ان کا پہلا جلسہ جوناگڑھ کاٹھیا وار مقام پر ہوا، جن کا صدر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد پروفیسر علی گڑھ کالج۔ یہ ضیاء الدین احمد جو ہے یہ اپنے آپ کو اعلی حضرت کا خلیفہ دکھاتا ہے، خدا کی شان ہے، جو خلیفہ دکھاتا ہے وہی خلیفہ صاحب اس میں شامل ہے، اور اعلی حضرت نے نام رکھا ہے کافرۃ النیاشرہ۔ وہ سیکٹری منشی غلام اچھا مختلف فرقوں کے، ہر طرح کے، رافضی، وہابی، نیچری، قادیانی، چکڑالوی وغیرہ سب شامل ہیں، اور کسی میں سب برابر قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ دین تمہارا اپنا اپنا، بس اس کو نہیں چھیڑنا بھائی۔ تو اعلی حضرت نے یہ نام رکھا، اور پھر کہتے ہیں ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے، اور اس میں شرکت حرام اور بد مذہبوں سے میل جول آگ ہے، اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر اسی رسالے پر حضور سیدنا تاجدار گولڑہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق لکھی ہوئی ہے۔ وہ تمہارا بیڑا غرق، اعلی حضرت کی نظر میں تم کیا بنے، اور تاجدار گولڑہ کی نظر میں کیا بنے ہیں، اور اپنے منہ کا گندا دھواں ہماری طرف نکال رہے ہو۔ خیر، یہ ڈاکٹر صاحب خود پڑھ کر سنائیں گے، ساری وضاحت جو ہے نا میں نہیں کرتا۔ اگلا مسئلہ رد سائنس۔ لطیفے کی بات، توجہ، آپ کے 3-4 رسالے ہیں سائنس کے رد میں۔ اوئے ہوئے، انگریزوں سائنسدانوں کے نام لے لے کر ان کی دھجیاں اڑا دیں، ان کو سارا پتہ ہے۔ عجیب لطیفہ یہاں یہ سناتا ہوں کہ ان کی تنظیم المدارس کا مرکز ہے جامعہ نظامیہ۔ تو جامعہ نظامیہ میں تنظیم والوں کی طرف سے سالانہ امتحان جو ہوتا ہے، اس امتحان میں مقالے دیے جاتے ہیں بچوں کو، یہ لکھو، کسی کو کوئی مضمون دیا، کسی کو کوئی مضمون دیا، کسی کو ایک انہوں نے مضمون دیا سائنس کے متعلق علماء کی تحقیق۔
آگے لکھا ہوا ہے لیکن اعلی حضرت بریلوی کے علاوہ. اصل بات یہ ہے جس طرح کہ تم انگریزی لالچی ہو اسی طرح کہ تمہارے پاس رہنے والے تبھی اسی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہیں. یہ طبیعتیں مل گئی ہیں، طبیعتیں ہیں. کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ، کان کان کے ساتھ، یہ کوا کوا کے ساتھ ملا ہوا ہے. ورنہ دعائی خدا کی. تم لانتیوں نے آخرت کو بھلا دیا، مخالفت کی، اور جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی انگریز کے پیچھے لگ کر آخرت کو بھلا کر کہتے ہیں نوکری نوکری نوکری. ورنہ بدتمیزو، یہ کون سی اردو ہے؟ یہ کون سی ایسی زبان ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ دیکھو یہ جلد کتنا ہے؟ 23 صفحہ نمبر 709. سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم، اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام میں مدد دے اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام. سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھو نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان. سائنسدان کہتے ہیں آسمان زمین گھومتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں. اب بتاؤ تم نے اعلیٰ حضرت کا ساتھ دیا ہوا ہے یا سائنسدانوں کا؟ نہیں، ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں. اس وقت میرے مخاطب آپ نہیں ہیں، وہ ہے، وہ ہیں، وہ ہے بھی نہیں، وہ ہیں. اچھا اگلا مسئلہ ہے بھائی، انگریزی حکومتوں سے دینی مدارس کے لیے امداد لینا. دیکھو امداد لینے کے متعلق، مدارس میں امداد لینے کے متعلق جو شرطیں آپ بیان فرما رہے ہیں وہ دیکھیں کیا ہے. فرماتے ہیں مدارس کو انگریزوں کی طرف سے کوئی امداد ملے اور وہ کوئی شرط رکھیں، دینے کے لیے شرط رکھیں تو لینی حرام 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 حرام. اب وہ شرط کی مثال دے رہے ہیں، اگرچہ صرف اسی قدر کہ کھیل میں بے ستری یا خلاف حیا و مخرب اخلاق باتوں کی شرط ہو. کہ اگر وہ صرف اتنا شرط رکھیں کہ بھی بچوں کو کھلایا کریں، لیکن اس میں شرط رکھیں بھائی بچوں کے کپڑے یہ گھٹنے سے اوپر ہونے چاہیے، نکر جس کو کہتے ہیں، نکریں پہن کر وہ کھیل کریں. خلاف حیا مخرب اخلاق، حیا کے خلاف باتیں ہوں، اس میں اسلامی اخلاق کو تباہ کرنے والی باتیں ہوں، یہ شرط رکھ دیں. خصوصاً وہ صورت جو آپ نے بیان کی کہ نصاب میں وہ کتابیں مقرر ہوں جن میں خلاف اسلام باتیں ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ توہین شان رسالت، اس میں حرمت درکنار کفر نقد وقت ہے. یہ پروفیسر حاکم علی نے لکھا تھا نا سوال، لاہور کا پروفیسر حاکم علی تھا، کالج یہ پنجاب کالج نہیں ہے لاہور، اس کا پروفیسر تھا، اس نے سوال لکھا تھا. اور وہ دور کون سا تھا؟ وہی بائیکاٹ کمیٹی، ترک موالات تحریک چلی ہوئی تھی. تو بتاؤ صرف کوئی نہ کوئی بے حیائی کی بات کی شرط رکھ دیں تو امداد لینا حرام. وہ لعنت پڑے تم پر، وہ سارا کا سارا نظام اپنا منوانے کے لیے، اس کا نوکر بنانے کے لیے وہ شرط رکھتے ہیں، اور تم لانتی ہو ابھی بھی اس کو جائز سمجھ، اور پھر کہتے ہو ہم رضوی ہیں، ہم اعلی حضرت کے نعرے لگا رہے ہیں. افسوس ہے ان لوگوں پر جو اعلی حضرت کے نائب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں بریلی شریف میں، اور ایسے نیچریوں کو، کمینوں کو خلافت کی سند دے دیتے ہیں. پر کیا کریں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے. خلافت کہاں رہی؟ جب اعلی حضرت کی مخالفت جب مرکز میں چل رہی ہے تو نیچے کیا خلافت کیا ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ بس
سمجھیں آپ. یہ دوسرا حوالہ ہے اس کے متعلق، 21 جلد ہے، صفحہ نمبر 227. جبکہ وہ مدرسہ صرف دینیات کا ہے اور امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی ہو. انگریزی زبان بھی امداد کی وجہ سے داخل نہ کی گئی ہو کہ وہ امداد دیتے ہیں تو چلو انگریزی تو رکھیں، یہ بھی نہ ہو تو اس کے لینے میں شرن کوئی حرج نہیں. اور اگر انگریزی داخل کر دیں تو حرام 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 حرام. وہ خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، اتنا نقصان کیا ہوا ہے تم نے. اب اگلا مسئلہ آ گیا جی. اگلا مسئلہ ہے عورتوں کو لکھنے سکھانے کا. یہ جلد کتنا ہے؟ 23 جلد اور صفحہ نمبر ہے 690. لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام ہے اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام، اور لڑکیوں کو لکھانا سکھانا مکروہ، یوں ہی عاشقانہ نظمیں پڑھانا ممنوع، اور ایسے مدرسہ کو مدد دینی شیطان کو اس کے مقاصد میں مدد دینی ہے. ان لانتیوں کی کھالوں کا کیا بنے گا، پیسے کا کیا بنے گا جو حضرات ادھر خدمت میں مصروف رہتے ہیں ایسے مدرسوں کی. اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں، ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے، یعنی ان کو دلہ کہا جا سکتا ہے. بتاؤ ایمان سے کہنا، ہمیں یزیدی کہنے والے سارے دلے بن گئے کہ نہیں؟ اور وہ بھی ہماری زبان سے نہیں. جن کو امام ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں اس امام کی زبان سے. کیا بڑھوے ہمیں مت چھیڑو. بس انگریزی گندگی کھانے کے عادی ہو، چپ کر کے کھاتے رہو. ہم جو تمہاری جڑیں جانتے ہیں وہ جیسے جیسے ظاہر کریں گے جہاں پر ہو جائے گی انشاءاللہ کسی مسلمان کی آنکھ میں تم ایک ٹٹی سے بھی بدتر بن جاؤ گے. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ان حقائق کو کیسے چھپاؤ گے؟ یہ دیکھو تو صحیح. مجھے کہتے ہیں بڑوے کہتے ہیں یہ تو یار گالیاں بہت نکالتا ہے، یار باتیں صحیح کرتا ہے گالیاں بہت نکالتا ہے. دلہ یہ گالیاں اعلی حضرت نکال رہے ہیں، لیکن یہ گالیاں تو کہہ رہا ہے بغیرت. گالیاں کس کو کہتے ہیں؟ گالیاں کس کو کہتے ہیں؟ جو عیب اور نقص اگلے میں نہ ہو اس کی نسبت کرنے کو گالی کہتے ہیں. شریف کو کنجر کہنا بغیرت کہنا یہ گالی ہے. اگر کوئی ہے ہی کنجر اس کو کنجر کہنا یہ تو عبادت ہے. اوے سنو، اگلے دن ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی. یہ جو کہتے ہیں نام بگاڑ دیتا ہے یار، نام بگاڑ دیتا ہے یار، یہ کوئی تک بنتی ہے، برا بولتا ہے فلان کر. وہ کتا، یہ نام بگاڑنا کسی کافر لعنتی کا اللہ کی سنت ہے، پاک نبی کی سنت ہے، سارے صحابہ کی سنت ہے، سارے اولیاء کی سنت ہے، سارے مسلمانوں کی سنت ہے. ارے بھائی کیسے؟ ابو جہل کہتے ہیں اس کا تو لقب تھا ابو الحکم. کوئی ابو جہل تھوڑا تھا، اس کو ابو جہل کہتا تو قتل کر دیتا. ابو الحکم، حکمتوں والا، علم والا اس کو کہا جاتا تھا. جب رسول پاک کے مقابلے میں آیا ابو جہل، جہالتوں والا نام پڑا اور ایسا پڑا کہ ہر مسلمان کی زبان پر ابو جہل چلتا ہے. معلوم ہوا کسی لعنتی کو برا لقب دینا یہ اللہ سے چلتا ہے، تمام مسلمانوں تک چلا. توجہ ہے؟ ایسے مدرسوں میں جو اپنی لڑکیاں بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں، ان پر دیوس دلے ہونے کا لفظ بولنا ٹھیک ہے،
اس کے آگے پھر اگلے صفحے پر لکھتے ہیں عورتوں لڑکیوں کو لکھنا سکھانا منع ہے. عمل کر رہے ہو اس مسئلے پر؟ اب آگے اتحاد بین المسلمین، اب تو ان کا کباڑا ہو جائے گا. ان کا نورانی تھا، نورانی اس نے بنائی تھی اتحاد متحدہ مجلس عمل، یہ جانتے ہیں آپ؟ ان کا تھا محمد حسین نعیمی، جامعہ نعیمی والا، اس نے بنائی تھی اتحاد بین المسلمین. اور یہ سارا کچھ جو ہے بالکل اسی طرح کی تنظیم اعلی حضرت کے دور میں بنائی گئی. اس کو کہا جاتا تھا ندوۃ العلماء. کیا کہا جاتا تھا؟ کہتے تھے بھائی سارے ہی مسلمان ہیں. کیا کہتے تھے؟ میں سنا رہا ہوں. ہاں، کوئی میں نے شرع حکم نہیں لگانا جی، میں صرف سنا رہا ہوں. اور ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو کون اعلی حضرت کا باغی ہے، خود فیصلہ کرو. میں تو یہاں تک. اچھا اب دیکھو اسی طرح کا ندوۃ العلماء بنا گیا. اس میں کہا گیا یہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں اور مسلمان ہیں، اور ان کو اس کا نام رکھا گیا ندوۃ العلماء. اعلی حضرت نے پورے ندوہ کے متعلق، یعنی دوسرے لفظوں میں اتحاد بین المسلمین اور متحدہ مجلس عمل کے بارے میں اعلی حضرت نے اپنے دور میں یہ کتاب شریف لکھا. اس کا نام ہے فتاوی الحرمین برجف ندوۃ المین. جھوٹ کی مجلس کو ہلا دینا اور اس میں زلزلہ برپا کر دینے والے فتاوے، یہ نام رکھا ہے. یہ چھپا ہوا کہاں سے ہے؟ ترکی سے. کہاں سے چھپا ہوا ہے؟ ہاں ترکی سے چھپا. ادھر تو نہیں پہنچا ہوگا نا؟ ترکی میں پہنچ گیا نا، ادھر تو نہیں پہنچا ہوگا. اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں مل جاتا. تو آپ نے سوائے کفر کے فتویٰ نہیں لگایا. تو اب جس کو مانتے ہو وہ ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. میں کچھ نہیں کہتا، خود تم کو. اگلا مسئلہ یہ حسام الحرمین، حرمین شریفین کی ننگی تلوار، تیغ براں. مسئلہ کیا ہے؟ دیوبند، ندوہ، روافض زمانہ، سب پر آپ کا فتویٰ. اس کے اندر کیا ہے تمہیں معلوم ہے، لیکن تم نے ان کو کیا کہا، کیسے اتحاد کیا ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. اگلا مسئلہ آ گیا، یہ توجہ رکھنا، گستاخ رسول کا قتل. یہ حسام الحرمین کے حاشیے میں صاف موجود ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، ان حکومتوں میں جو حکومتیں کفر کی ہیں. کیوں؟ قتل کرے گا تو کافروں کے ہاتھوں خود مر جائے گا، وہ اس کو قتل کریں گے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. عبارت پڑھتا ہوں. اعلم ان ضرب الرقاب في الدنيا انما هو الى الحكام دون العوام كما ان التعذيب في العقبى ليس الا بيد ذي الجلال والاكرام اما غير السلاطين وولاة الامور فانما وظيفتهم الرد باللسان والطرد بالبيان وتعذير المسلمين عن مخالطة الشياطين ورفع الامر الى ولاة الامر. فرماتے ہیں گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ عوام کا کام نہیں، حکام کا ہے. عوام کا کیا کام ہے؟ زبان سے رد کرنا. وہ جو کفر بھونکتا ہے اس کا وہ زبان سے رد کرنا، کہ بتانا یہ کفر ہے، لوگوں یہ گستاخی ہے، یہ فلان. فرماتے ہیں بل قد صرحوا فی الکتب الفقہیہ ان من قتل مرتدا بدون اذن السلطان يعذره السلطان هذا في الممالك الاسلامیہ فكيف بغيرها.
فرمایا اگر کسی نے حاکم کی اجازت کے بغیر گستاخ رسول کو قتل کر دیا تو گستاخ رسول کو قتل کرنے والے شخص پر حق بنتا ہے حاکم وقت اسلامی کا کہ وہ اس کو سزا دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو، بھائی تو نے یہ کام ہماری اجازت کے بغیر کیوں کیا؟ تو مسلمانوں کے حالات برباد کرنا چاہتے ہو کیا؟ فرماتے ہیں یہ تو مسلم حکومت ہو، اسلامی مملکت ہو، اس کے اندر یہ حکم ہے، حکومتیں کافروں کی ہوں تو وہاں قتل کرنا کیسے جائز ہوگا عوام کے لیے؟ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے. اور انہوں نے سب سے بڑا مسئلہ، یہ جو اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں رضوی بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ممتاز قادری صاحب کا ایسے، اور وہ اس کو اٹھایا، اور یہ تنظیم جماعت اپنی جو انہوں نے دنیا میں مشہور کی صرف اسی کے نام پر کی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں حرام ناجائز ہے یہ. تو ناجائز کو انہوں نے اپنے لیے ہدایت سمجھا، اپنے لیے عشق سمجھا، اپنے لیے حضور کی سب سے بڑی خدمت سمجھی. حرام تو شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیوں چھپایا ہوا یہ فتویٰ؟ حسام الحرمین دیوبندیوں کے خلاف سناتے ہو. حسام الحرمین نے یہ جو تمہارے خلاف لکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں سناتے؟ موت آتی ہے کیا؟ میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف سنا رہا ہوں کہ دیکھو باغی کون بنتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر جو تماشے لگاتے ہیں یہ بریلوی، سب کے متعلق آپ کا ایک رسالہ ہے پورا، مروج النجال خروج النساء. اس کے اندر ہو جو کچھ تماشے لگائے جاتے ہیں سب کی وہ دھجیاں اڑائیں، وہ گت بنائی، کیا پوچھتے؟ تو ان کو پوچھو بغیر تو یہ سارا کام تمہارے پاس ہوتا ہے؟ تمہاری محبوب حکومتیں اور تمہارے محبوب ترین عشاقان رسول تمہاری زبان سے ان کے دفاتر میں، ان کے گھروں میں، ان کی بازاروں میں، دکانوں میں کیا کیا لعنت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خنجر اٹھا کر ہلا کر جن کے ساتھ ایک ہونے کا کیا جاتا ہے اعلان، وہ کیا کرتے ہیں؟ مروج النجا ایک طرف رکھ لو، ان کو ایک طرف رکھ لو. انگریزی نوکری کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 29 ہے یا 19 ہے، صفحہ نمبر 539 ہے. جس نوکری میں خلاف ما انزل اللہ حکم کرنا پڑتا ہو ہرگز جائز نہیں، اگرچہ سلطنت اسلام کی ہو. سلطنت اسلام کی ہو، بادشاہ تمہارے پورے اسلامی ہوں جیسے تھے پہلے، لیکن اگر نوکری انہوں نے ایسی دی جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنا پڑتا ہے تو حرام ہے. اور اگر سلطنت ہی انگریز کی ہو، بیمہ پالیسی، بالکل ٹھیک، بیمہ پالیسی، یہ 19 جلد ہے، صفحہ نمبر 502 ہے، یہ 25 جلد ہے اور 70 صفحہ ہے. فرماتے ہیں بیمہ حرام ہے. ایک تو فرمایا قمار جوا، دوسرا ربا سود ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہیں. لیکن فرماتے ہیں جائز اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر بیمہ پالیسی میں ایک بھی مسلمان نہ ہو، سارے انگریز ہوں. توجہ ذرا، بیمہ پالیسی کب جائز ہے؟ جو بیمہ پالیسی والے ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہ ہو. اب اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ایک طرف رکھو اور آج کے بڑوے مفتیوں کے فتوے رکھو، پھر دیکھو یہ کیا بھونک رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. اور یہی فتویٰ میں بھی دیتا ہوں.
انگریز حکومتوں کے ساتھ یہ جائز ہے، لیکن اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شرط ہوتی ہے کہ مسلمان کو یہ غالب گمان ہو کہ جو میں کافروں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے. اگر یہ گمان غالب ہو میرا نقصان ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی حرام ہے. نقصان کا غالب گمان تو پھر حرام. اچھا، تار ریڈیو ٹی وی کی خبر پر روزہ رکھنا اور عید کرنا. اعلیٰ حضرت نے اس میں زور اپنا دکھایا، اپنا علمی زور دکھایا اور بالکل فرمایا ناجائز ناجائز. اب میں تم سے پوچھتا ہوں بڑوے، اور ٹی وی پر خبریں دینے والے ان میں تو تمہارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نمائندے بتاتے ہیں اور سارے تم ان کے پیچھے چلتے ہو. بتاؤ اعلی حضرت کی یہ مخالفت کیوں کی؟ کہتا ہے نیا راستہ نکالتے ہو اعلی حضرت کے آگے. نیا راستہ یہ نیا راستہ نہیں ہے، یہ نئے راستے ہیں اعلی حضرت کے مقابلے میں. آپ کے ایک راستہ نہیں ہے، لعنت کے لیے پتہ نہیں کتنے راستے ہیں. اگلی بات، اب یہ فوٹو اور تصویر کا مسئلہ، جلی النس کتنا زور سے اعلیٰ حضرت نے لکھا. کیوں مخالفت کر رہے ہو ڈاکٹر؟ تیری تو کوئی تقریر ایسی نہیں جو فلم کے بغیر ہو. کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ کیوں مخالفت کی ہے؟ جلی النس فی اماکن الرخص، اور اس سے پہلے 2-4 ورقے پڑھ لینا. ہو سکتا ہے اپنی بینی بری پر مجبور ہو جاؤ. غیر عالم کا واز کہنا اور مسئلہ ہے. واز میں اور ہر بات میں سب سے مقدم اجازت اللہ و رسول ہے جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. جو کافی علم نہ رکھتا ہو اسے واعظ کہنا حرام ہے، اسے واعظ کہنا حرام ہے. یہ لکھا ہے واعظ کہو ہی نہیں، اس کو مقرر کہنا ہی جائز نہیں ہے جو بہت علم نہ رکھتا، وافر علم نہ رکھتا. اور اس کا واز سننا جائز نہیں. تقریر کرے تو اس کے تقریر میں بیٹھنا جائز نہیں جس کے پاس علم نہ ہو. پوچھا گیا حضور عالم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عالم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے وہ دوسرے کی مدد کے بغیر خود دیکھ کر بتا سکتا ہو. لاکھ لعنت ہے. کون ہے تم میں ایسا؟ جتنے تمہارے مقررین ہیں یہ کس درجے کے لعنتی ہیں؟ ان کو خود کہو، مسئلہ دو. ہو بھائی حضور علم وراثت کا یہ مسئلہ ہے تو ہدایت الناح اردو والی اٹھا لیں گے. جن کے یہ وہ شیطان آسی اتنے بھڑوے تو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تم اعلی حضرت کے بنتے ہو، شرم نہیں آتی؟ قوالی اور سما بالمزامیر اس کو کہتے ہیں. ساز بازوں کے ساتھ قوالی سننا پورا فتاوی بھرا ہوا ہے. 23-24 جلدیں دیکھو کتنا اس میں. فرمایا حرام ہے. خواجہ اجمیری پر تہمت ہے، نہیں سنی انہوں نے فلان یہ وہ. اور تمہارا ہر آستانہ ڈماڈم سب سے چل رہا ہے. کیوں مخالفت ہو رہی ہے وہ بڑوے؟ ایک بہت بڑی بات رہ گئی. اعلیٰ حضرت نے 14 جلد میں لکھا جن لوگوں کو قطعی یقینی کافر کہا ان میں سے ایک یہ کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن کی تفسیر عقل کے مطابق کرنی چاہیے، تو فرمایا وہ ایسے لوگ
پکے قطعی یقینی کافر ہیں، ان کے کفر میں شک بھی کرے تو کافر ہو جائیں گے. اور ان کا ایک غلام رسول صحیح ہے، کراچی والا فوت ہو گیا، اس نے شرح مسلم بھی لکھی ہے اور یہ تفسیر بھی لکھی ہے. اس کی یہ تفسیر ہے، تفسیر تبیان القرآن، جلد نمبر کتنا ہے وہ پہلی، صفحہ نمبر کیا ہے 309. کہتا ہے اب جب کہ سائنٹیفک طریقہ سے زمین کی گردش ثابت ہو چکی ہے تو علم اور سائنس کے خلاف قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے خدشہ ہے کہ سائنس کے طلباء اور ماہرین قرآن مجید کا انکار کر دیں، اور اس ترقی یافتہ دور میں پرانی لکیروں کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. پرانی لکیریں یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ کرام جو قرآن مجید کی تفسیریں کرتے رہے، کہتا ہے یہ پرانی لکیریں ہیں، ان کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں، لہذا چھوڑو، سائنس اور عقل کے مطابق قرآن کی تفسیر کرو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ کہے وہ پکا کافر ہے. اب بتاؤ کیا بنتے ہو؟ وہ 14ویں جلد میں موجود ہے. آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اگر خود اعلی حضرت کے منہ شریف سے تمہارا نیچری ہونا میں ثابت کر دوں کہ تو پھر تو تمہارے اعلی حضرت سے باغی ہونے اور سنیت سے خارج ہونے پر مہر لگ جائے گی، پھر تو شک نہیں رہے گا. فتاوی الحرمین کی وہی فتاوی الحرمین، آپ سے پوچھا گیا حضور یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو علم کے بارے میں آئی ہیں اور احادیث مبارکہ وہ جو علم کے بارے میں آئی ہیں، علم حاصل کرو چاہے چین میں. جو شخص ایسی آیات اور ایسی حدیثوں کو سکولوں کی پڑھائی اور انگریزی پر لگائے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں ھذا تفسیر للقرآن العظیم بالرأی السقیم وافتراء علی النبی العظیم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم وما ہی الا نزغۃ خبیثۃ نیشریۃ. فرمایا ایسی آیات اور احادیث کو لگانا سکولوں پر یہ قرآن عظیم کی تفسیر کرنا ہے اپنی عقل اور رائے سے، اور نبی پاک پر افتراء اور بہتان ہے. اور یہ نیچری وسوسہ، خبیث نیچری وسوسہ ہے، شیطانی ملاوٹ ہے. یہ نیچری لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو یہ کہیں گے سمجھ لینا وہ نیچری ہیں. تو بڑوے تم نے تو ساری دنیا میں ایسے ہی کر رکھا ہے، تو دنیا تمہاری تو نیچریوں سے بری بڑی ہے. اعلیٰ حضرت کے خود زبان مبارک سے تم سارے نیچری ہو، کیونکہ کہتے ہو وہ تھوڑا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. حضور نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو یہی علم نہیں تھا تو اور کون تھا؟ انگریزی چین میں کون سا علم تھا؟ تو کتے کے بچے تمہاری ناک کاٹ دی. اعلیٰ حضرت نے سب کچھ پہلے لکھ دیا، اور علماء حرمین شریفین اس وقت کے انہوں نے تصدیقات کر دی، تقریرات کر دی کہ بھائی یہ واقعتاً ایسی بکواسات جو لوگ کرتے ہیں وہ نیچری ہیں، ان کو سنی نہیں کہہ سکتے. بات تو ختم ہو گئی. تو نیچری تو تم اعلیٰ حضرت کی زبان اور آخری فتوے سے ثابت ہو گئے. اب خود فیصلہ کرنا، سوچتے رہنا، سوچ کر اپنوں کو بتاتے رہنا سنی کون ہے، بتاتے رہنا اعلیٰ حضرت کا باغی کون ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ العزیز. یہ 7 فٹ کا قد 1.5 فٹ تو بن سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کا جواب ممکن نہیں. ہاں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک کوئی بڑوا ہے نوید،
نارووال کے علاقے کا لڑکا ہے کوئی نوید، وہ فوٹو کے بغیر میرا ترجمان بن کر میری طرف سے بھونکتا رہتا ہے، کبھی کسی کے مقابلے میں کبھی کسی کے مقابلے میں، اور مخالفت باطنی جاری رکھتا ہماری۔ یہ خبیث نیچری ہے، کتا ہے۔ کوئی بھی ہمارا دوست یا ہمارا مخالف اس کو ہماری جماعت کا تصور نہ کرے، اس کے قول فعل کا ناچیز اور ہماری جماعت کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور آج کے بعد اس خبیث کو ہمارا کوئی دوست سننے کی کوشش نہ کرے۔ نوید نام ہے، نارووال کا لڑکا ہے۔ ایسے جماعت میں چھپ کر نا مخالفین تو وہ ایسی سازشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ فتنے بنائیں، لیکن ہماری طرف سے ایسے لوگوں کی کوئی اجازت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔